محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، ہمارے دین اسلام کی بنیاد دو چیزوں پہ ہے، ایک کلام اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ۔ ابتدائی ہمارے دین کا ماخذ، مرکز، بنیاد یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ پھر ہمارے علماء کرام نے ان دو چیزوں کے اوپر محنت کر کے عوام کی آسانی کے لیے ہمیں بہت سارے مسائل نکال کے دیے۔ قرآن حکیم میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کے کسی لفظ کے اندر، کسی زبر زیر پیش کے اندر کوئی آدمی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم کے ترجمے میں کوئی آدمی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ احادیث مبارکہ کا معاملہ اس سے الگ ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں یا بار بار پڑھی نہیں جاتی، تو بہت ساری ایسی روایات ہیں جو سنتے رہے، سنتے سنتے اتنی پکی ہو گئی کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایسے فرمائی، حالانکہ وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہوتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کا دورہ ہے، اس کے اندر تو بہت ساری ایسی چیزیں، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، بہت ساری ایسی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ کسی کے قول کو حدیث بنا دیا جاتا ہے اور حدیث مبارکہ کو کسی کا قول قرار دے دیا جاتا ہے۔ بہت سارے اقوال جو منسوب کیے جاتے ہیں کہ حضرت علی کا قول ہے، وہ حالانکہ حدیث مبارکہ ہوتی ہے، اور بہت ساری احادیث مبارکہ نہیں ہوتی اور ان کو حدیث لکھ کے آگے شیئر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقل ما لم اقل، جس آدمی نے وہ کہا جو میں نے نہیں کہا، یعنی میری طرف اس بات کی نسبت کی جس بات کو میں نے نہیں کہا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو خیال ہوا کہ اس طرح کی من گھڑت روایات، احادیث جو عوام کے اندر بہت مشہور ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں اور بتایا جائے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث کے مختلف درجے ہیں، یہ ایک علمی بات ہے، حدیث کے مختلف درجے ہیں جو حضرات علماء کرام کو پڑھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، فن حدیث کہتے ہیں اس کو۔ موٹی سی بات یہ ہے، وہ حدیث جو من گھڑت ہو اسے کہتے ہیں موضوع، فن حدیث میں اس کا نام ہے موضوع، جو گھڑی جائے، بنائی جائے، اسے کہتے ہیں من گھڑت روایت۔ خود کسی نے بنا کے وہ روایت مشہور کر دی، اور ایسی بعض روایات جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں، صرف ان کا تذکرہ کروں گا۔ ویسے تو کتنی روایات جو من گھڑت ہیں، الامان، الحفیظ، اور ایسی ان روایات میں باتیں ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جو وہ روایات جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں، وہ قصے، کہانیاں، واقعات، اور ہم اس کو منسوب کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ تو آج انشاءاللہ وہ چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے جو ہو گیا نادانی میں، کم علمی میں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ ہم احتیاط کریں
ہمارے سامنے کوئی آدمی وہ واقعہ بیان کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے تو فوراً اس کو روکیں کہ بھائی یہ حدیث نہیں ہے، یہ واقعہ سچا نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے۔ بعض احادیث وہ ہیں جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، سند کے اعتبار سے ان میں کوئی کمی ہے، وہ الگ چیز ہے، اس میں الگ حضرات علماء کرام کی رائے ہیں۔ میں آج صرف وہ روایات بیان کروں گا آپ حضرات کے سامنے جس کی اثر ہی کوئی نہیں ہے، جو بالکل من گھڑت ہے، حدیث کی کسی کتاب کے اندر وہ موجود نہیں، لیکن وہ مشہور ہو گئی۔ بچپن سے آپ حضرات یہ واقعہ سنتے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ کئی جگہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور اسی طرح وہ اس عورت کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھ اٹھایا، وہ عورت جا رہی تھی اور اس کا گٹھری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی، وہ واقعہ بھی سنا ہوگا۔ بچپن سے یہ واقعات آپ سنتے آ رہے ہیں۔ یہ دونوں واقعات من گھڑت ہیں، یہ بنائے ہوئے ہیں، اس کا کسی حدیث کی کتاب میں، سیرت کی کسی کتاب میں اس کی اصل موجود نہیں ہے۔ یہ کسی نے واقعہ کہانی بنا کے وہ اتنی مشہور کر دی کہ وہ اب یہ بات ماننی مشکل ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ واقعہ جڑا ہوا نہیں۔ اب کتنا مشہور واقعہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ عورت کوڑا پھینکتی تھی، مشہور واقعہ، ہر آدمی نے یہ واقعہ سنا ہوگا، اتنا مشہور ہے، اور جبکہ اصل کے اعتبار سے یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، موضوع ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنا میں سمجھتا ہوں گناہ ہے، جب اس کی اثر ہی نہیں ہے۔ ایک ایسی بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی نہیں ہے، اس کو اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑنا کتنا بڑی گستاخی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک بات وقوع ہی نہیں ہوئی اور ہم کو اس کو بیان کر دیں کہ یہ فلاں آدمی سے یہ بات ہو گئی ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ وہ مشہور بات ہمارے معاشرے میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن آذان نہیں دی، سنا نا واقعہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان نہیں دی، سورج نہیں چڑھا، سنا ہوا نا واقعہ، بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے، اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے، جھوٹا واقعہ، اور ہمارے معاشرے میں کتنا مشہور ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے تو فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے قافلے کو دوسری جگہ موو کیا۔ آپ نے کہا یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں پہ کوئی شیطانی اثرات ہیں، تو دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کہا آذان دو، اور نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ یہ حدیث پاک میں یہ واقعہ موجود ہے، اور اس کو تروڑ مروڑ کے کیا بنا دیا کہ حضرت بلال نے ایک دن آذان نہیں پڑھی تو صبح ہی نہیں ہوئی۔ یہ سارا جھوٹا واقعہ ہے۔ یہ کتنا مشہور واقعہ ہے۔ ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں دانت شہید ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے دانت شہید کر لیے، مشہور واقعہ نا، سب نے سنا ہوگا، جھوٹا واقعہ، من گھڑت، اس کی کوئی اثر نہیں ہے، موضوع ہے، کسی نے بنایا ہوا ہے۔ پھر یہ بڑی مشہور روایت ہے، سیاستدان یہ بڑی بولتے ہیں وطن کی محبت ایمان ہے، وطن کی محبت ایمان ہے، یہ سیاستدانوں کی زبان پہ ہی بڑا، اور کہتے ہیں کہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس جملے کو منسوب کرتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ بھی جھوٹی روایت ہے، گھڑی ہوئی ہے، کسی نے بنائی ہوئی ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں یہ جملہ بڑا مشہور ہے، جس نے اپنا من پہچان لیا اس نے رب پہچان لیا۔ کبھی سنا ہو، سیانے لوگوں کو بیٹھی ہے تو وہ مجھے جملے دس دینے، جس نے من پہچانا اس نے رب پہچانا۔
بھائی اقبال صاحب کو بھی سنا ہے جملہ؟ اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹی روایت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اس کو حدیث کہنا گناہ ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کسی شاندہ قول ہے، کسی عقل مند نے یہ بات کہی ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے، کہہ دے، عقل والی بات ہے، لیکن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درینہ ساتھی، ہمیشہ ساتھ رہنے والے، جب کبھی تذکرہ ہوتا اور یہ بات کہنی پڑتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تو کانپ جاتے، کہ ایسے نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ایسے فرمائے ہوں، ذرا سی تبدیلی مجھ سے ہو جائے اور نبی علیہ السلام جو وعید فرمائی ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو میں نے نہیں کہا وہ میری طرف منسوب کرنے والا جہنمی ہے۔ یہ ڈرتے تھے، اور ہم کوئی ڈر نہیں ہے، کسی بھی بات کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث نہیں ہے جس نے من پہچانا اس نے رب پہچان لیا، یہ حدیث نہیں ہے۔ پھر بعد جب آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ ایک نماز عالم کے پیچھے پڑھی جائے 4440 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھی جائے اور ایک وہی نماز کسی غیر عالم کے پیچھے پڑھی جائے، تو کسی مولوی نے بنائی ہوگی حدیث، اللہ رحم فرمائے۔ علم والے حضرات تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ عالم کے پیچھے نماز کا ثواب کتنا بڑھایا گیا، یہ حدیث بھی جھوٹ ہے، من گھڑت روایت ہے۔ اب یہ بات تو اکثر آپ حضرات نے سنی ہوگی، علم حاصل کرنے کے لیے چین جاؤ، سب نے سنی ہے، کوئی شاید ہو جس نے نہ سنی ہو۔ یہ جھوٹی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ علم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا، لیکن یہ جملہ نہیں فرمایا، اور اس جملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کرنا یہ ظلم ہے۔ یہ اصل میں عربی محاورہ ہے، علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین جانا پڑے تو جاؤ، یہ عربی محاورہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں محاورے نہیں ہیں، بہت سارے محاورے ہیں، اس طرح یہ عربی محاورہ ہے، لیکن اس کو حدیث بنا کے ہمارے معاشرے کے اندر مشہور کیا گیا، یہ محاورہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ تیر لگ گیا تھا، وہ بڑی مشہور، حضرت علی کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے واقعہ، تیر لگ گیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھ لی، تو فرمایا کہ جب میں نماز شروع کرتی ہوں تب نکال لینا، تو نکالا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ واقعہ بھی جھوٹا ہے، حضرت علی کے ساتھ اس کی کوئی نسبت نہیں، کسی صحیح کتاب کے اندر یہ واقعہ نہیں ملتا۔ یہ اکثر ملنگ آپ کو یہ بات کہتے ہوئے ملیں گے، جس کا کوئی پیر نہیں آپ ملنگوں کو بیٹھتے نہیں نا یہاں پہ، الحمدللہ، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے۔ سنا ہے؟ کچھ لوگوں نے سنا ہوا ہے جو ملنگوں کے پاس بیٹھتے رہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے۔ یہ ملنگوں کی زبان سے یہ بہت دفعہ آپ حضرات نے جس کا واسطہ پڑتا ہے نا ملنگوں کے ساتھ، جاہلوں لوگوں کے ساتھ، یہ ان کی زبان سے بہت دفعہ انہوں نے سنا ہوگا۔ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں یہ بات پوچھ کے، اور اس کو منسوب کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، اللہ کے نبی نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ رمضان مبارک سے پہلے آپ کو کتنے 20 میسیج ایسے آئیں گے، جس آدمی نے رمضان آنے کی خبر دی، سفر میں میسیج آئیں گے، اس نے سفر آنے کی خبر دی، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے نا، میسیج آتے ہیں نا وہ آپ کو، وہ ساری جھوٹی روایات ہیں، من گھڑت، اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی مہینے کے آنے پہ، کسی مہینے کے جانے پہ کوئی جنت کی بشارت نہیں دی، سب جھوٹی روایات ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اتنی مشہور ہو گئی، ایک مشہور روایت ہے لوگوں کے اندر جو مشہور ہے، جو آدمی جھک جائے اس جھکنے کی وجہ سے عزت کم ہو جائے تو قیامت کے دن
وہ عزت مجھ سے لے لے۔ یہ ان روایت کے ان الفاظ کے ساتھ روایت موجود نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ میں نے بولے ہیں نا کہ جو آدمی جھک جائے اور اس جھکنے سے اس کی جو عزت کم ہو جائے تو وہ عزت قیامت کے دن وہ مجھ سے لے لے، یہ روایت موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ الفاظ حدیث پاک میں ملیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنا حق چھوڑ دے، جو اپنا حق پہ ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے تو جنت میں اللہ اس کو گھر دے گے۔ لیکن یہ بات جو میں نے پہلے عرض کی، یہ جملہ حدیث مبارکہ میں نہیں ملے گا آپ کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا مشہور واقعہ آپ حضرات نے سوشل میڈیا میں بہت سنا ہوگا، مجھے تو میں نے تو اتنی دفعہ یہ واقعہ پڑھا اور سنا ہے کہ مجھے تو شک ہونا شروع ہو گیا کہ یار اتنی دفعہ ایک جھوٹ کیسے آ سکتا ہے۔ پھر جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ تو بالکل جھوٹ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے مؤذن تھے نا، اذان دیتے تھے مدینہ طیبہ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دمشق چلے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کہ بلال کبھی آئے نہیں۔ سنا نا واقعہ، یہ پڑھا بھی ہوگا سارا پورا واقعہ، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے نے سنا ہوا ہے۔ کبھی آئے نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ آئے اور آگے آذان دی، پڑھا ہوا نا واقعہ، سنا بھی ہوا ہے۔ من گھڑت واقعہ ہے، جھوٹا، کوئی اس کی اصل نہیں ہے، کہاں بنایا کس نے بنایا کوئی نہیں پتا۔ پھر ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ میری امت کا حساب اے اللہ میرے حوالے کر دے، میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے، میں قیامت کے دن اپنی امت کو باقی امت کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ جب آپ سب کے سامنے میری امت کا حساب لیں گے، میری امت شرمندہ ہوگی نا، تو اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے۔ یہ حدیث لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، یہ جھوٹی بات ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایسی کوئی دعا نہیں۔ بہت ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کی ہیں، لیکن ایسی کوئی دعا نہیں کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ہوں اے اللہ میری امت کا حساب میرے ڈال دے۔ اور یہ بات کتنی مشہور ہے، ہر نبی کو نبوت 40 سال بعد ملی ہے، ہر نبی کو نبوت 40 سال بعد ملی ہے۔ حقیقت ایسے ہی ہے، لیکن یہ حدیث کوئی نہیں ہے، یہ حدیث کوئی نہیں ہے کہ نبوت کے لیے 40 سال کا ہونا کوئی ضروری کر دیا گیا ہو، حدیث کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو کہتے ہوئے کہ حدیث میں یہ بات ہے، بچنا چاہیے۔ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو ہمارے ہاں مشہور ہیں اور ہم اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایسے فرمایا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ پھر یہ ایک مشہور بات ہے کہ جو آدمی درود شریف پڑھے گا، اللہ پاک 70,000 پروں والا ایک پرندہ پیدا کر دیں گے، 70,000 پروں والا پرندہ پیدا کر دیں گے۔ وہ پرندہ جب تک رہے گا اور وہ درود پڑھتا رہے گا، اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ بڑی مشہور ہے روایت، یہ بھی ملنگوں کی باتیں ہیں ساری۔ یہ جو میں درود شریف والی بات کر رہا ہوں، یہ بھی آپ علمی حلقوں میں اس طرح کی بات نہیں سنیں گے، یہ ملنگوں کے بعد اس طرح کی باتیں ہیں، یہ بات بھی جھوٹی ہے۔ اور جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا ہے، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ میں نے جب اذان کی بات کی تھی نا، میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، میں نے کہا تھا کہ ہمارے ایک بزرگ یہ بات کہا کرتے تھے، ہمارے ایک اللہ والے یہ بات کہا کرتے تھے، حدیث نہیں ہے، لیکن بعض جگہ میں نے دیکھا لوگ اس کو حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسی بات فرمائی۔ جب میں نے تحقیق کی تو وہ حدیث نہیں تھی، وہ کسی بزرگ کا قول ہے، کسی اللہ والے نے یہ بات کہی ہوگی۔ جیسے میں نے ایک اللہ والے سے یہ جملہ سنا تھا تو میں نے اسی طرح آپ حضرات کے سامنے رکھا، حدیث نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ایسی بات نہیں فرمائی، انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کہی ہے۔ تو حدیث کی حیثیت اور ہے اور بزرگوں کے قول کی حیثیت اور ہے۔ کسی بزرگ کی بات کو حدیث نہیں بنایا جا سکتا اور کسی حدیث کو بزرگ کی بات نہیں کہا جا سکتا۔ پھر یہ بڑی مشہور بات ہے، یہ بھی ملنگوں کی باتیں ہیں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام نے جوتے پہنے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی جوتے اتارنے لگے تو اللہ نے فرمایا جوتوں سمیت آ جاؤ. سنا میں نا یہ واقعہ بھی، جوتوں سمیت آ جاؤ، یہ بھی جھوٹا واقعہ ہے. ایسی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ارشاد نہیں فرمائی. سیرت کی کسی کتاب میں اس طرح کا کوئی مضمون نہیں ملتا. پھر یہ ایک فضیلت لوگ بیان کرتے ہیں، یہ اس طرح کی فضیلت زیادہ تر تبلیغوں کے سے آتی ہیں کہ فجر کی سنتیں گھر ادا کریں گے، فجر کی سنتیں گھر پڑھ کے جائیں گے، یہ فضیلتیں ملیں گی. فجر کی سنتیں گھر پڑھ کے جانا حدیث پاک میں ملتی ہے یہ بات، لیکن اس کی یہ فضیلتیں بیان کرنا کہ جو آدمی فجر کی سنتیں گھر پڑھ کے جائے گا اس کی روزی میں برکت ہو جائے گی، گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے، اس کا ایمان کے اوپر خاتمہ ہوگا، وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ فضائل جو بیان کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ویسے فجر کی سنتیں گھر پڑھ کے مسجد آنا یہ پسندیدہ عمل ہے، حدیث پاک میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر اس طرح کی فضیلتیں فٹ کرنا یہ من گھڑت اور جھوٹی بات ہے. کتنی مشہور بات ہے، بہت ساری باتیں جو میں نہیں بھی بیان کر رہا، کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. حدیث پاک میں ہے ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. مشہور بات ہے نا یہ، بیٹے کو، خامد کو، باپ کو اور بھائی کو، مشہور بات ہے نا. یہ سب جھوٹ ہے، کوئی حدیث نہیں، اور ہمارے معاشرے میں کتنی مشہور ہے. پھر ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑی منسوب کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے پوچھا موت کے بارے میں، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک طرف سلام پھیروں تو مجھے یہ امید نہیں ہے میں دوسرا طرف سلام پھیر سکتا ہوں. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اس میں بڑا لمبا واقعہ ہے، یہ پورا واقعہ جھوٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی مجلس حدیث کی کسی کتاب میں شامل نہیں ملتی. میں صرف وہ باتیں بتا رہا ہوں جو من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں، جسے موضوع کہا جاتا ہے. جو ضعیف ہیں وہ باتیں میں نہیں کر رہا، وہ بھی لا تعداد ہیں. جو بالکل جھوٹی باتیں ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ منسوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نماز کی نیت باندھی ہو اور میری والدہ مجھے پکارے تو میں نماز کی نیت توڑ کے چلا جاؤں گا. سنی میں نے روایت، یہ بہت روایت مشہور روایت ہے. معذرت کے ساتھ یہ بھی تبلیغی بیان کرتے ہیں زیادہ، یہ روایت بھی وہ سنی سنائی باتیں آگے سے آگے چلی جاتی ہے نا، یہ بھی من گھڑت روایت ہے. اللہ کے نبی نے ایسی کبھی بات حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی. اللہ کے نبی کی طرف اس طرح کی بات منسوخ نہیں کرنی چاہیے. یہ بڑی مشہور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آخری وقت تھا تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جبرائیل موت کی جتنی تکلیف میری امت کو ہونی ہے وہ ساری تکلیف مجھے دے دو. لوگ کہتے ہیں یہ مشہور بات ہے، اس بات کی بھی کوئی اثر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کو منسوب نہیں کرنا چاہیے. ملنگوں کی ایک بات اور بتا دیتا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بال ننگا ہو گیا، ایک بال ان کے دوپٹے سے باہر نکل آیا. تو جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بال اندر نہیں کر لیا سورج بھی طلوع نہیں ہوا. یہ بڑی ملنگوں میں مشہور بات ہے، من گھڑت ہے، جھوٹی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں. یہ بڑی مشہور بات ہے کہ جس آدمی کے ہاں بیٹا پیدا ہو وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے. تو نام رکھنے والا باپ اور جس بچے کا نام محمد ہوگا دونوں جنتی. سب جھوٹ ہے، ایسی کوئی روایت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کا نام بہترین رکھو، خوبصورت نام رکھو، اچھے معنی والا نام رکھو، جس نام کی معنی اچھے ہوں، جس کی نسبت ہو وہ والا نام رکھنا چاہیے. جیسے ہم انبیاء کے نام پہ نام رکھتے ہیں، صحابہ کے نام پہ نام رکھتے ہیں، اچھے معنی والا نام رکھتے ہیں. لیکن اب تو رواج آ گیا نا کہ اب عجیب ایسے نام لوگ رکھتے ہیں. یقین کریں
کہ میری کچھ تعلیم ہے فارسی کی بھی، میں نے فارسی کی کچھ پڑھی ہوئی ہے، تو میں بھی چکرا جاتا ہوں کہ یہ نام کس زبان کا ہے، نہ عربی میں غور کرتا ہوں یہ فارسی کا نام ہوگا، فارسی میں یہ کس زبان کا نام ہے، بس ایسا نام اور اس کا ترجمہ بھی ایسا بتاتے ہیں کہ دماغ چکرا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اچھا یار میں نے نام ہی نہیں سنا، اس کا ترجمہ اس سے بھی خوبصورت۔ نام رکھنا چاہیے، اور ہمارا ذریعہ کیا ہے معلومات کا، علم کا ذریعہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا۔ گوگل انٹی کو پوچھتے ہیں اور وہ بتا دیتی ہے نام، اور اس میں جس بندے نے ڈالا ہے جو ڈالا ہے بس اللہ کے سپرد۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھنے پہ ایسی بشارت دی ہو۔ ایک قول ہے ایک بزرگ کا، اس کو بھی لوگوں نے حدیث بنایا ہوا ہے کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا، کچھ وقت غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ وقت امت کی فکر میں رہنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہے، من گھڑت بات ہے۔ ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے، یہ ان کے قول ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں، یہ حدیث نہیں ہے۔ بہت سارے لاتعداد باتیں ہیں، 106 من گھڑت روایات میں نے اکٹھی کی تھی، 106۔ ابھی آپ کو میں نے صرف 22-23 سنائی ہے جو مشہور ہیں۔ کتنی ایسی ہمارے معاشرے کے اندر روایات ہیں، نہیں کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کو منسوب نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے آپ کے پاس علم نہ ہو، اور آپ کے پاس کوئی حدیث آ جائے، اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حدیث ہے اس کو آگے بھیجیں، نہیں تو حدیث کو آگے نہ بھیجیں، یا وہ حدیث آگے بھیجیں جو آپ کو پاس کسی مضبوط مستند ذریعے سے آئی ہو، پھر اس کو آگے آپ شیئر کر لیں۔ جیسے بہت سارے ادارے روزانہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اس کی بنا کے فوٹو تو تشہیر کرتے ہیں۔ کسی مستند ادارے سے اگر کوئی حدیث آئے تو اس کو شیئر کریں، ویسے پیدل حدیثوں کو اور قولوں کو شیئر نہ کریں، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ بات حدیث نہ ہو اور ہماری وجہ سے کوئی آدمی اس کو حدیث سمجھ لے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ کے نبی نے ایسے ارشاد فرمایا، اور وہ گناہ گار ہو جائے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بے دہانی میں، کم علمی میں جو ہم سے یہ کوتاہی ہوئی، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔